اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3714، اردو ترجمہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور ابو سلمہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے اسی طلاق وغیرہ کو دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ابو عمرو کے پاس تھی اور وہ غزوہ نجران کو گئے۔ آگے وہی مضمون بیان کیا، آخر میں یہ زیادہ کیا کہ اللہ نے مجھے شرافت اور بزرگی بخشی ابو زید سے نکاح کرنے میں۔ حدیث نمبر 3715، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3716، اردو ترجمہ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ مکان دلوایا نہ نفقہ۔ حدیث نمبر 3717، اردو ترجمہ۔ حشام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے سے میرے باپ نے ذکر کیا کہ یحییٰ بن سعید نے عبد الرحمن کی بیٹی سے نکاح کیا اور اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، اور عروہ نے اس بات پر انہیں الزام دیا تو لوگوں نے کہا کہ فاطمہ بھی تو بعد طلاق کے شوہر کے گھر سے نکل گئی تھی۔ سو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور میں نے ان کو خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ فاطمہ کو اس حدیث کا بیان کرنا اچھا نہیں۔ حدیث نمبر 3718، اردو ترجمہ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دے دی ہیں اور مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میرے ساتھ سختی و بدمزاجی کریں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اور گھر میں چلی جائیں۔ حدیث نمبر 3719، اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ فاطمہ کو یہ کہنا خوب نہیں کہ مطلقہ ثلاثہ کو نہ مکان ہے نہ نفقہ۔ حدیث نمبر 3720، اردو ترجمہ۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ فلاں عورت کو اس کے شوہر نے 3 طلاق دے دی اور وہ نکل گئی، یعنی شوہر کے گھر سے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس نے برا کیا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ فاطمہ کی بات نہیں سنتی کہ وہ کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کو اس قول کے بیان کرنے میں کچھ خیر نہیں۔ باب متعدہ بائن کو اور جس کا شوہر مر گیا ہو اس کو دن میں نکلنا ضرورت کے واسطے روا ہے۔ حدیث نمبر 3721، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میری خالہ کو طلاق ہوئی۔ انہوں نے چاہا کہ اپنے باغ کی کھجوریں توڑ لیں، سو ایک شخص نے ان کو جھڑکا اس کے باہر نکلنے پر، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ اور اپنے باغ کی کھجوریں توڑ لو، اس لیے کہ شاید تم اس میں سے صدقہ دو تو اوروں کا بھلا ہو، یا اور کوئی نیکی کرو کہ وہ تمہارا بھلا ہو۔ باب وضع حمل سے عدت کا تمام ہونا بیوہ اور مطلقہ کے لیے۔ حدیث نمبر 3722، اردو ترجمہ۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے کہا کہ ان کے باپ نے عمر بن عبداللہ کو لکھا کہ وہ سبیہ رضی اللہ عنہا بنت حارث سلمیہ کے پاس جائیں اور ان سے ان کی حدیث کو دریافت کریں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے جب انہوں نے آپ سے فتویٰ طلب کیا۔ سو عمر بن عبداللہ نے ان کو لکھا کہ سبیہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ وہ سعد رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں اور قبیلہ بنی عامر بن لوئی سے تھیں، اور غزوہ بدر میں حاضر ہوئی تھیں اور حجۃ الوداع میں انہوں نے وفات پائی اور یہ حاملہ تھیں۔ پھر کچھ دیر نہ ہوئی کہ ان کی وفات کو ان کا حمل وضع ہوا بعد وفات شوہر کے۔ پھر جب اپنے نفاس سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے سنگار کیا پیغام دینے والوں کے لیے، اور ابو سنابل نے ان کے پاس آئے اور وہ ایک مرد تھے قبیلہ بنی عبدالدار کے، اور ان سے کہا کیا سبب ہے کہ تم کو سنگار کیے دیکھتا ہوں؟ شاید تم نکاح کا ارادہ رکھتی ہو، اور اللہ کی قسم تم نکاح نہیں کر سکتی جب تک تم پر 4 مہینے اور 10 دن نہ گزر جائیں۔ سبیہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب انہوں نے مجھ سے یوں کہا تو میں اپنے کپڑے اوڑھ پہن کر شام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے پوچھا۔ آپ نے مجھے فتویٰ دیا کہ میں اسی وقت اپنی عدت پوری کر چکی جبکہ میں نے وضع حمل کیا، اور حکم دیا کہ مجھ کو نکاح کا جب میں چاہوں۔ ابن شہاب نے کہا کہ میں اس میں بھی کچھ مذائقہ نہیں جانتا
کہ کوئی عورت نکاح کرے بعد وضع حمل کے اسی وقت اگرچہ وہ ابھی خون نفاس میں ہو، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ اس کا شوہر اس سے صحبت نہ کرے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو۔ حدیث نمبر 3723 اردو ترجمہ سلمان بن یسار سے روایت ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئے اور اس عورت کا ذکر کرنے لگے جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد کئی رات کے پیچھے نفاس میں ہو جائے یعنی وضع حمل کرے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دونوں عدتوں میں جو آخر میں پوری ہو وہ پوری کرے، اور ابو سلمہ نے کہا کہ وہ اسی وقت عدت پوری کر چکی، اور ان دونوں میں آپس میں تنازع ہونے لگا۔ سو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، یعنی ابو سلمہ کے۔ غرض قریب جو ابن عباس کے مولا تھے ان کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ کیا تاکہ ان سے جا کر پوچھیں۔ سو وہ ان کے پاس آئے اور لوٹ کر خبر دی کہ ام سلمہ نے کہا کہ سبیہ اسلمیہ کو نفاس ہوا ان کے شوہر کی وفات کے کئی رات بعد سے، اور پھر انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اور آپ نے ان کو نکاح کا حکم دیا۔ حدیث نمبر 3724 اردو ترجمہ یحییٰ بن سعید سے اسی اسناد سے یہی مضمون مروی ہے، مگر لیث کی روایت میں یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس کسی کو روانہ کیا، قریب کا نام نہیں ہے۔ باب سوگ واجب ہے اس عورت پر جس کا خاوند مر جائے اور کسی حالت میں 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 3725 اردو ترجمہ زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے کہ میں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، جب ان کے پاس باپ ابو سفیان گزر گئے تو ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی جو زرد تھی۔ خلوق ایک قسم کی مرکب خوشبو ہے یا کوئی اور خوشبو تھی، اور ایک لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے لگائی، پھر ہاتھ اپنے گالوں پر پھیر لیے اور کہا قسم اللہ کی مجھے خوشبو کی حاجت نہیں، مگر میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے ممبر پر حلال نہیں ہے اس شخص کو جو یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر کہ سوگ کرے کسی مردے پر 3 دن سے زیادہ، مگر عورت اپنے خاوند کے لیے سوگ کرے 4 مہینے 10 دن تک۔ حدیث نمبر 3726 اردو ترجمہ زینب نے کہا پھر میں زینب بنت حجس کے پاس گئی، جب ان کے بھائی مرے انہوں نے یہی خوشبو منگوائی اور لگائی، پھر کہا خدا کی قسم اس کو خوشبو کی حاجت نہیں تھی، مگر میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے ممبر پر کسی کو درست نہیں جو یقین رکھتا ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر کہ سوگ کرے کسی مردے پر 3 دن سے زیادہ سوائے اس عورت کے جس کا خاوند مر جائے، وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے۔ حدیث نمبر 3727 اردو ترجمہ زینب نے کہا میں نے اپنی ماں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتی تھیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے، اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، کیا سرما لگاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر اس عورت نے پوچھا 2 یا 3 بار؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہر بار۔ پھر آپ نے فرمایا اب تو عدت کے 4 مہینے 10 ہی دن میں جاہلیت میں تو عورت 1 برس پورے مینگنی پھینکتی تھی۔ حمید جو راوی ہیں اس حدیث کا اس نے کہا میں نے زینب سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث نمبر 3728 اردو ترجمہ زینب نے کہا جاہلیت کے زمانے میں جب عورت کا خاوند مر جاتا تو وہ ایک گھونسلے میں گھس جاتی، برے سے برا کپڑا پہنتی، نہ خوشبو لگاتی نہ کچھ اور، یہاں تک کہ 1 سال گزر جاتا ہے، پھر ایک جانور اس کے پاس لاتے، گدھا یا بکری یا چڑیا، جس سے وہ اپنی عدت توڑتی، اس جانور کو اپنی کھال پر رگڑتی یا اپنا ہاتھ اس پر پھیرتی۔ ایسا بہت کم ہوتا کہ وہ جانور زندہ رہتا، اکثر مر جاتا، کچھ شیطان کا اثر ہوگا یا اس کے بدن پر میلی کچیلی ایک گھونسلے میں رہنے سے زہردار مادہ چڑھ جاتا ہوگا جو جانور پر اثر کرتا ہوگا، پھر وہ باہر نکلتی ایک مینگنی کو دیتے، اس کو پھینک کر پھر جو چاہتی خوشبو وغیرہ لگاتی۔
حدیث نمبر 3729 اردو ترجمہ زینب بنت سملہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حبیبہ رضی اللہ عنہ کا کوئی رشتہ دار مر گیا، انہوں نے زرد خوشبو منگائی اور ہاتھوں پر لگائی، پھر فرمایا میں یہ کام اس لیے کرتی ہوں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر، اس کو درست نہیں سوگ کرنا کسی شخص پر 3 دن سے زیادہ، مگر عورت اپنے خاوند پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے۔ حدیث نمبر 3730 اردو ترجمہ، اور زینب نے ایسی ہی حدیث اپنی ماں سلمہ سے نقل کی اور المومنین زینب سے یا کسی بیوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدیث نمبر 3731 اردو ترجمہ، حمید بن نافع سے روایت ہے، میں نے سنا زینب سے جو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، انہوں نے سنا اپنی ماں سے کہ ایک عورت کا خاوند مر گیا اور اس کی آنکھوں کا لوگوں کو ڈر ہوا، وہ آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اجازت چاہی سرما لگانے کی۔ آپ نے فرمایا تم میں کی ایک اپنے برے گھر میں کپڑا یا برا کپڑا پہن کر سال بھر بیٹھتی، پھر جب کتا نکلتا تو مینگنی پھینک کر باہر نکلتی، کیا 4 مہینے 10 دن تک صبر نہیں کر سکتی؟ حدیث نمبر 3732 اردو ترجمہ، اسی سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3733 اردو ترجمہ، المومنین سلمہ اور المومنین حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا میری بیٹی کا شوہر مر گیا، اس کی آنکھ دکھتی ہے، میں چاہتی ہوں سرما لگاؤں اس کے۔ آپ نے فرمایا تم میں کی 1 سال پورا ہونے پر مینگنی پھینکتی اور یہ تو 4 مہینے 10 دن ہے، یہ تو 4 مہینے 10 دن ہے۔ حدیث نمبر 3734 اردو ترجمہ، زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب حبیبہ رضی اللہ عنہ کو ان کے باپ ابو سفیان کے مرنے کی خبر پہنچی تو انہوں نے تیسرے دن زرد خوشبو منگوائی اور دونوں ہاتھوں اور گالوں کو لگائی اور کہا مجھے اس کی احتیاج نہ تھی، مگر میں نے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے نہیں درست اس کو جو ایمان لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر یہ کہ سوگ کرے 3 دن سے زیادہ، البتہ عورت اپنے خاوند پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے۔ حدیث نمبر 3735 اردو ترجمہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یا دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال نہیں اس کو جو ایمان لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر، یا ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر سوگ کرنا کسی مردے پر 3 دن سے زیادہ، البتہ عورت اپنے خاوند پر کر سکتی ہے۔ حدیث نمبر 3736 اردو ترجمہ، اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3737 اردو ترجمہ، ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے وہی روایت ہے جو اوپر گزری، اس میں اتنا زیادہ ہے کہ عورت اپنے خاوند پر سوگ کرے 4 مہینے 10 دن تک۔ حدیث نمبر 3738 اردو ترجمہ، اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3739 اردو ترجمہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت یقین رکھتی ہے اللہ تعالیٰ اور قیامت کا اس کو حلال نہیں کہ کسی مردے کا سوگ کرنا 3 دن سے زیادہ سوائے اپنے خاوند کے۔ حدیث نمبر 3740 اردو ترجمہ، ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی مردے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے مگر اپنے خاوند پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے، اور اتنے دنوں تک رنگین کپڑا نہ پہنے مگر اسب کا کپڑا، اور سرما نہ لگائے اور خوشبو نہ لگائے مگر جب حیض سے پاک ہو تو تھوڑی قسط یا اظفار خوشبوؤں کا نام ہے کا استعمال کرے بقصد پاکی کے نہ کہ زینت کے۔ حدیث نمبر 3741 اردو ترجمہ، اس سند سے بھی مذکورہ بالا روایت بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3742 اردو ترجمہ، ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا منع کی جاتی تھی ہم کسی مردے پر سوگ کرنے سے 3 دن سے زیادہ مگر اپنے خاوند پر 4 مہینے 10 دن تک، اور نہ سرما لگاتے تھے اور نہ خوشبو اور نہ کوئی رنگین کپڑا پہنتے تھے، اور عورت کو اجازت تھی کہ جب حیض سے پاک ہو اور غسل کرے تو تھوڑی قسط اور اسفار کا استعمال کرے بدبو دور کرنے کو۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3714 سے 3742 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔